السلام علیکم۔ آج ایک نئی ویڈیو حکایات رومی کے بارے میں ایک حکایت آپ کو میں سناتا ہوں، اور اس کا جو عنوان ہے، ٹائٹل ہے چوہے کی رہبری۔ ایک اونٹ کسی جگہ پر کھڑا تھا اور اس کی مہار زمین پر گری ہوئی تھی۔ چوہے نے اونٹ کی مہار کو منہ میں لے کر کھینچا، اونٹ چلنے لگا۔ چوہے نے دل میں خیال کیا، میں تو بہت شہزور ہوں کہ میرے کھینچنے پر اونٹ میرے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اونٹ نے چوہے کی جب یہ حرکت دیکھی تو اسے مزید بیوقوف بنانے کی خاطر اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا۔ چوہے نے اونٹ کی نکیل کو اپنے منہ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور آگے آگے غرور کے ساتھ اکڑتا ہوا چلا گیا۔ پیچھے پیچھے یہ اونٹ مثل تابع دار غلام کی طرح چل رہا تھا۔ چوہے نے دل میں کہا، مجھے یہ آج پتا چلا کہ میں کون ہوں، اور میرے اندر اتنی جان ہے کہ اونٹ بھی میری پیروی کر رہا ہے۔ اونٹ دل میں یہ کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد تجھے تیری اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ تو کیا چیز ہے۔ دونوں اسی طرح رواں دواں تھے کہ راستے میں ندی آ گئی۔ اب تو رہبر چوہے کی اوسان خطا ہو گئے اور سوچنے لگا، اب تک تو میں اس عظیم القامت جسم والے کی رہبری کر رہا تھا اور مجھے فخر تھا کہ اونٹ میرا تابع ہو گیا ہے، مگر اب پانی میں رہبری کس طرح کروں؟ یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنارے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اونٹ نے اس سے کہا، اے میرے رہبر، تو اس قدر ڈر کیوں رہا؟ یہ توقف کیوں ہے اور یہ حیرانگی کیسی ہے؟ کسی مردانہ وار طریقے سے دریا کے اندر قدم رکھ۔ اب تو کس فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ حیرانگی کس بات کی ہے؟ تم تو میرے رہنما ہو، چلو آگے بڑھو اور دریا میں اترو تاکہ تمہیں پتہ لگے دریا کی گہرائی کا۔ چوہے نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں کیا خاک اتروں؟ ندی تو بہت گہری معلوم ہوتی ہے۔ اونٹ نے کہا، اچھا، پانی اگر اتنا ہی گہرا ہے تو اونٹ یہ کہہ کر پانی میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا، اے میرے رہبر، میں تو زانو زانو پانی ہوں، بس تو اتنے پانی سے گھبرا گیا ہے۔ اونٹ نے کہا، اے پیش رو، اس طرح رستہ کھوٹا نہ کر، سیدھے پانی میں آ کر رہبری کر، مجھے تیری رہبری پہ بڑا ناز ہے۔ چوہے نے کہا، جناب، آپ کے زانو اور میرے زانو میں زمین و آسمان کا فرق ہے، آپ مجھے غرق کرنا چاہتے ہیں؟ جو پانی آپ کے زانو تک گہرا ہے وہ تو میرے سر سے 100 گز اونچا ہے۔ چوہے کو جب اپنی اوقات کا پتہ لگ گیا تو کہنے لگا، جناب، میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں، میری توبہ، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ میں شیخ بننے کا کبھی دل میں خیال نہ لاؤں گا اور دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا۔ اب خدا کے لیے خطرناک ندی کو مجھے پار کروا دے۔ اونٹ نے کہا، خبردار، آئندہ اپنے اوپر ایسا گھمنڈ نہ کرنا، تم جیسے چوہوں کو جا کر نوابی اپنی اوقات کے والوں کے سامنے کرنی چاہیے، جتنی چادر ہو اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے۔ اونٹ کو چوہے کی توبہ اور ندامت پر رحم آ گیا۔ اس نے کہا کہ میرے کوہان پر آ کر بیٹھ جا، تم جیسے سینکڑے چوہے مجھ جیسے میرے کوہان پر بیٹھ کے ان خطرناک حالات میں بحفاظت ندی پار کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک جو مورل آف دا سٹوری جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تجھے خدا نے سلطان نہیں بنایا تو رعایا بن کر رہ، کشتی چلانی نہیں آتی تو ملاح مت بن، اطلس کو چھوڑ کر اپنی گڈری سے کام رکھ، اور اگر تو پتھر ہے تو جا کر کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کر تاکہ تو گراں قدر موتی بن جائے۔ اللہ والوں کی عیب جوئی سے بعد آ جا اور شاہ پر چوری کا الزام مت لگا، کیونکہ اس کو چوری کی کیا ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے جی کہ انسان کو ہمیشہ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق چلنا چاہیے زندگی میں، اور اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں۔ ہم ہر کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو علیحدہ علیحدہ اس کے حساب سے اس کی طاقت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔